بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے الرحیق المختوم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کو اسٹڈی کریں گے جو اسلام میں ایک بہت بڑا دروازہ کہلاتا ہے، یعنی اس کے کھلنے کے بعد الحمدللہ اسلام یوں سمجھیں کہ اسلام پوری طرح سٹیبل ہونا شروع ہو گیا، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ میری مراد غزوہ فتح مکہ سے ہے۔ غزوہ فتح مکہ، اس کے سب سے پہلے ہمیں اس کے سبب کو جاننا ہے کہ یہ غزوہ کیوں پیش آیا، اس کی کیا ریزن تھی، کیا وہ پیچھے وجوہات تھیں جو اس غزوے کا پیش خیمہ بنی۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ طے پائی تھی کہ جو بھی قبیلہ کسی بھی گروہ مسلمان یا کفار قریش دونوں میں سے جس کے ساتھ ہو جائے گا وہ اسی کا تصور ہوگا، اور حلیف قبائل کے خلاف بھی کارروائی اس جماعت کے خلاف کارروائی تصور کی جائے گی۔ یعنی اگر قریش مسلمانوں کے ساتھ موجود جو حلیف ہیں ان کے خلاف کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی کریں گے تو وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی تصور کی جائے گی، اور مسلمان اس کی طرف سے باقاعدہ لڑائی کریں گے اور یہ عہدہ شکنی سمجھی جائے گی، اور وائس ورسا۔ ایسا ہی اگر مسلمان کسی قریش کے کسی حلیف جماعت یا حلیف قبیلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بنو خزاعہ قبیلہ تھا۔ بنو خزاعہ کے اور بنو بکر جو مکہ مکرمہ کے قریب تھے، ان دونوں کے آپس میں تعلقات، پہلے لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ تو بنو بکر جو ہے انہوں نے قریش کو چنا، بنو بکر نے، اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو چنا۔ تو یہ یعنی حلیف ہو گئے مدینہ منورہ والوں کے، اور یہ حلیف ہو گئے مکہ مکرمہ والوں کے۔ بنو خزاعہ ایک بار وتیر میں، مکہ مکرمہ کے قریب وتیر موجود ایک کنواں تھا، وہاں پر رات کے وقت موجود تھے۔ بنو بکر نے اس پر حملہ کر دیا، یعنی بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جو وہاں پر موجود تھے۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے کافی لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان کو اتنا تنگ کیا کہ یہ لڑائی سے مکہ مکرمہ کی طرف دوڑ گئے اور حرم میں جا کر پناہ لی، اور بنو بکر ان کے پیچھے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ بنو بکر کا سردار نوفل تھا، اور نوفل وہاں پر موجود تھا، اور نوفل کو بنو بکر کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے نوفل، اب تو بنو خزاعہ مکہ کے اندر حرم میں پہنچ گئے، اب ہم ان پر حملہ کیسے کریں؟ تو بنو بکر کا جو سردار تھا نوفل، اس نے بہت بڑی سخت بات کی۔ اس نے کہا کہ آج نہ کوئی الہ ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، جب تم حرم میں چوریاں کر سکتے ہو تو ان کو مار کیوں نہیں سکتے؟ تو بنو خزاعہ جو تھے، وہ چند خزائی جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ان کے گھروں میں انہوں نے پناہ لے لی، اور ان میں سے ایک جو تھے وہ بدیل بن ورقہ خزائی، اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لے لی۔ عمر بن سالم خزائی وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ عمر بن خزائی یہاں سے نکلتا ہے، عمر بن سالم خزائی، عمر بن سالم، یہ یہاں سے نکلا اور یہ جناب جا پہنچا مدینہ منورہ۔ اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شاعری کے انداز میں جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اس نے جو شاعری میں یہاں جا کر عمر بن سالم نے جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد یعنی ان کے وعدے اور ان کے والد کے قدیم وعدے کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دست و کش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت، اور اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے خلاف وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کر دیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا۔ اسمین بنو خزاعہ
بھی مسلمان تھے۔ یہ اس بات سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آتی ہے، یعنی یہاں سے ایک اور آدمی نکلتا ہے خزاعہ کا، بدیل بن ورقہ۔ بدیل بن ورقہ بھی مدینہ کی طرف پہنچتا ہے۔ بدیل بن ورقہ وہاں کیوں پہنچا؟ بدیل بن ورقہ وہاں اس لیے پہنچا کہ اس نے جا کر عمر بن سالم کی بتائی ہوئی ساری بات کی تاکید کی اور ان لوگوں کے باقاعدہ نام بتائے جو اس حملے میں، وتیر کے حملے میں قتل کر دیے گئے تھے۔ اس نے وہاں جا کر ساری معلومات دے دی۔ تجدید صلح کے لیے اب ابو سفیان یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے بعد یہ جو معاملہ پیش آیا، جو لڑائی پیش آئی، اس کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وعدہ خلافی ہو گئی ہے اور بھی یہ معاملہ ہمارے لیے سنجیدہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ایک مجلس بلائی، انہوں نے ایک اپنی کانفرنس بلائی جس میں انہوں نے کچھ فیصلے کیے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کو بھیجا جائے مدینہ منورہ کہ وہ جا کر تجدید کریں دوبارہ صلح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق نکلتا ہے یہاں سے، اور یہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کی ملاقات ہوتی ہے کہاں؟ اس مقام پر کس کے ساتھ؟ بدیل کے ساتھ۔ اس کی بدیل کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات ابو سفیان کی۔ بدیل یہاں سے واپس ریٹرن کر رہا ہوتا ہے۔ اب بدیل سے ابو سفیان پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خزاعہ سے، یہاں سے یعنی یہاں سے میں مل کے واپس مکہ جا رہا ہوں، میں خزاعہ کو ملنے گیا تھا۔ تو ابو سفیان وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بدیل یہاں سے نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، پوری انفارمیشن دے کے آ رہا ہے۔ تو بدیل چلا جاتا ہے تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بدیل کے پاس جو جانور تھے ان کی جو مینگنیاں تھیں ان کو کھولا جائے، اگر اس میں سے گٹھلی نکلے گی تو اس مین کہ وہ مدینہ سے آ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ خزاعہ سے آ رہا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے اس کی گٹھلیاں کھولی تو اندر سے کھجور نکلی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ مدینہ منورہ سے ہو کر آ رہا ہے اور یہ ساری بات وہاں پر پہنچا کر آ رہا ہے۔ یعنی آپ ابو سفیان کی سمجھداری دیکھیے کہ اس نے کس طرح سے یعنی اس وقت کس طرح معاملات کی تفتیش کی جاتی تھی، کس طرح پہچانا جاتا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، اور ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ یہ دیکھیں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کی بیٹی نے ان کو بستر عطا کرنا مناسب نہیں سمجھا، بیٹی تھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے بھی اسے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو، انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا بھی کچھ دستیاب نہ ہو تو اس کے ذریعے بھی میں تم لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ یعنی اتنا سخت جواب دیا انہوں نے ان کو۔ اس کے بعد وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف جا پہنچے۔ وہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل وہاں پر کھیل رہے تھے، جیسے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں وہ وہاں پر چل رہے تھے۔ اب یہ یعنی دیکھیں ماحول کو بھی بتایا گیا ہے ساتھ کہ اس وقت انوائرمنٹ کیا تھا۔ وہاں پر ابو سفیان نے پہنچ کر کیا کہا کہ اے علی میرا تمہارے ساتھ سب سے زیادہ گہرا نسبی تعلق ہے،
میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح آیا ہوں اسی طرح نامراد واپس چلا جاؤں، تو میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر دیں، ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ یہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کون پناہ دے سکتا ہے۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت گھبراہٹ اور کشمکش اور مایوسی ناامیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں کہ معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی رستہ بتائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین پر واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اس نے تو سب سے بڑا کٹر جواب دیا مجھے، اس کو میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن پایا اس وقت۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اسے سب سے زیادہ نرم پایا، اس نے مجھے ایک رائے دی، میں نے اس پر عمل کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کر دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔ اب غزوے کی تیاری ہوتی ہے اور اس کو چھپایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے اس بدیل بن ورقہ اور سالم کے آنے سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامان کی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بنو اصفر یعنی رومیوں سے بھی جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ مجھے نہیں معلوم۔ تیسرے روز الصبح عمر بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور اشعار کے ذریعے پکارنے لگا۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا، تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا کہ معاملہ کیا پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفاء اور رازداری کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کو ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مائیت میں 8 لوگوں کو یہاں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ جو لوگ یہاں مدینہ میں موجود ہیں یا ارد گرد ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تیاری اس طرف کی ہے، حملہ اس طرف ہونا ہے نہ کہ اس طرف ہونا ہے، چونکہ چھپایا جا رہا تھا معاملات کو، اور یہ تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے، اور چنانچہ وہ بھی وہاں سے یہاں آ ملے، وہ جو وہاں پر گئے تھے۔ ادھر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کو ایک رکھا لکھ ڈالا اور ان کو اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکھا ایک عورت کو دیا، اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ ان کے درمیان طے ہوا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکھا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاتم بن بلتہ کی اس
اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان چاروں کو اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ بنو روضہ خاک پہنچو۔ کہاں پہنچو؟ روضہ خاک پہنچو، وہ حلیفہ سے قریب ہی تھا، وہاں پہنچو، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کی تلاشی لی جائے، اس کے پاس ایک رکہ ہے اور اس سے وہ رکہ حاصل کیا جائے۔ یہ حضرات گھوڑوں پر تیزی سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی، اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے، اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے اور نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کریں گے۔ یہ والی بات کیوں دھمکی دی گئی؟ یہ بات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ وحی کی بنیاد پر اور وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خط تیرے پاس ہے، اور یہ آخری دھمکی تھی جس پر اسے عورت کو کچھ نہ کچھ دینا ہی تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا اچھا منہ پھیریے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں قریش کا آدمی نہیں، البتہ میں ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی قرابت داریاں ہیں وہاں پر، اس لیے قریش ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے اور بدریوں کے متعلق اللہ نے فرمایا جو مرضی کرو۔ اسلامی لشکر کی مکہ کی راہ کی طرف جو روانگی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں، 8 ہجری، 10 رمضان المبارک، 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جوفہ میں اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور دوسرے ان کے ساتھ تھے عبداللہ بن امیہ، ان کی ملاقات ہوتی ہے عصفان کے مقام پر، تقریباً عصفان کے مقام پر ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ میں کیوں فوکس کر کے بتانا چاہ رہا ہوں؟ ابو سفیان بن حارث ناٹ حرب، ابو سفیان بن حرب مکہ کے سردار، ابو سفیان بن حارث یہ اور ہیں، عبداللہ بن امیہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنا شفقت بھرا چہرہ جو شفقت و رحمت کا پیکر تھے رخ انور موڑ لیا، ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قاتل تھے؟ نہیں۔ یہ کافر تھے؟ یہ قصور تھا؟ نہیں۔ یہ مشرک تھے؟ نہیں، یہ قصور نہیں تھا ان کا۔ کیا یہ صحابہ پہ ظلم ڈھانے والے تھے؟ نہیں، یہ بھی ان کا قصور نہیں تھا۔ ان کا قصور ان سب باتوں سے بڑا تھا جس کی وجہ سے شفقت کے پیکر
رحم کرنے والے، نرمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، چچیرے بھائی تھے، صلہ رحمی کرنے والی شخصیت، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. ان دونوں سے چہرہ انور موڑ لیا. کیوں؟ ایک وجہ، گستاخ. یہ گستاخی کرتے تھے، یہ الفاظ کی مار دیتے تھے، یہ گستاخانہ شاعری کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتے تھے. آپ نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. اے لبرل لوگوں، او نیم مسلمانوں جو یہاں پہ گستاخوں کی صفائیاں دیتے ہو، شفقت کے پیکر، رحم کرنے والے، رحمت للعالمین گستاخوں سے چہرہ موڑ رہے ہیں، ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا. اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہیں، آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں یہ مناسب بات نہیں. گستاخ ہونا سب سے بدبخت ہونا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، انہا نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں یعنی بہت سے دشمن ہیں اور یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بدبختی کا درجہ مل جائے یہ کچھ مناسب نہیں ہے. زوجہ تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر رشتہ داری بھی تھی، تو رشتہ داری کے وجہ سے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ دینا چاہ رہی ہیں کہ اگر کچھ آپ رحم کا معاملہ فرمائیں. اس کے بعد ہوا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رشتہ دار ہیں، انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی جا کر کہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا. وہ کیا تھا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو. قربان جائیں، علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یہ والی بات جا کے کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا جواب دیں گے نا وہ اتنا بہترین جواب ہوگا کہ اس سے بہتر جواب کو ہونا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے جا کے ایسا ہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اس پر ابو سفیان بن حارث نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا اتار رات میں حیراں و سرگرداں ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں. مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع دھتکارا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے واقعی مجھے ہر بار دھتکارا تھا. مرز زہران میں اسلامی لشکر، اب یہ لشکر جو ہے پہنچ رہا ہے مرز زہران، اسے وادی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، وادی فاطمہ. اب لشکر پہنچا یہاں پر، یہ یوں سمجھ لے حد ہے مکہ کی، یہ باؤنڈری ہے. لے جی اب لشکر جو مسلمانوں کا تھا وہ یہاں سے چلتا ہوا مرز زہران پہنچ گیا. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا. یعنی یہاں پہ تقریباً اس مقام پر آپ نے اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا اور آپ کے صحابہ نے بھی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرز زہران وادی فاطمہ پہنچے، یعنی یہاں پر آپ پہنچ گئے اور یہاں پر سب خیمہ زن ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے 10,000 لوگوں سے کہا کہ ہر آدمی اپنی آگ جلائے گا، یعنی اپنی آگ جلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر لگا دیا. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اب ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے. جب مرز زہران پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کر نکلے باہر، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی آدمی مل جائے جس کے ذریعے وہ پیغام پہنچائیں قریش کی طرف کہ تمہارے ساتھ معاملہ سخت ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر حملہ ہو تم آ کر امان طلب کر لو. ایسا کیوں تھا؟ دیکھیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رہے تھے، وہ ان کے رشتہ دار تھے. ابو سفیان بن حرب ہوں یا دوسرے جو وہاں پہ امراء موجود تھے قریش کے،
یہ تمام آپس میں رشتہ دار تھے، دوستیاں تھی، تعلق تھا۔ تو دوستی اور رشتہ داری کا جو تعلق ہوتا ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کا کوئی بھلا ہو جائے، وہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ یعنی جس طرح ہم نے اپنے یار تم معافی مانگ لو، یار تم معاملہ حل کر لو، کیوں اپنا نقصان چاہتے ہو، اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ہم بھلائی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھلائی کی بنیاد پہ دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں آپ کا چاہ رہا ہوتا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیت سے نکلے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہوئی تھی کہ خبریں پوشیدہ رہیں، تو اس کی بھی وہ بھی یعنی ضروری تھا۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان بھی باہر بار بار ابو سفیان اور جو قریش والے تھے ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں حملہ ہو نہ جائے، اس لیے وہ بھی پریشان تھے اور وہ بار بار باہر جاتے اور باؤنڈریز کا چکر لگاتے تے۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ یہ تینوں باہر نکلے ہوئے تھے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم بات چیت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہے، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا، خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں، یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ پہاڑی کی چوٹی پر ہوں اور نیچے 10,000 کے لوگ ہوں اور 10,000 لوگ اپنا الاؤ اپنی آگ جلا کر بیٹھے ہوں، تو کیا خیال ہے؟ ایسے لگا کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے پوری وادی میں۔ تو کچھ ایسا ہی منظر تھا اور بڑا ہیبت ناک منظر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ میں نے کہا ابو حنظلہ، اس نے بھی میری آواز پہچانی۔ بولا ابو الفضل، میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں سمیت تم پر حملہ آور ہونے آئے ہیں، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا، یعنی ابو سفیان نے کہا کہ اب کیا ہیلا ہے، اب کیا کیا جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ اگر وہ تم کو پا گئے تو وہ تمہاری گردنیں مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کروں گا۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے، یعنی حکیم بن حزام اور ورقہ واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا۔ جب میں کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور اس پر میں سوار ہوں تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب کے الاؤ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کا دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے کون؟ عمر بن خطاب، خبر دینے کے لیے کہ پہنچ گیا دشمن اور ہاتھ لگ گیا دشمن، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خچر کو ایڑ لگائی کہ وہ پہلے پہنچے اور امان طلب کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن قاب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کرتے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدمی تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم یہ جلد بازی نہ کرتے کہ اسے مار دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عباس ٹھہر جائیے، اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ اسلام لاتے تو آپ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد کی نسبت زیادہ پسندیدہ تھا، اس لیے مجھے آپ کا اسلام لانا زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ڈیرے پر لے کے جاتے ہیں، صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا ابھی بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟
ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم ہیں، کتنے خویش پرور ہیں، میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم، کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو ابھی بھی میرے دل میں کچھ کھٹ کھٹ ہے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لے اور یہ شہادت و اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہیں لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک مر الزہران وادی فاطمہ تک پڑھا، جہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد سے جو مکہ کا سفر ہے، جو مکہ میں داخلہ ہے، مکہ میں داخل ہونے کے بعد جو معاملات پیش آئے، انشاءاللہ اس پر اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔